جناب بات ہو رہی ہے دو قومی نظریے کی، تحریک پاکستان کی، اور ہمارے مہمان ہیں جناب جاوید جبار صاحب۔ جاوید جبار صاحب، ایک اور بڑا مطلب ہے کہ مزیدار جو ہے آج کل گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی ہیروز کون ہیں، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ہم نے جو تاریخ پڑھی اور جو پڑھائی جاتی ہے کہ جی محمد بن قاسم ہے، محمود غزنوی ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر تک پھر ہم لوگ چلتے چلے آتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں اور ان کو جو ہے وہ حملہ آور قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس پہ کچھ اظہار خیال کیجئے کہ یہ جو بحث ہماری اقلیتی اس میں کہوں گا بحث ہو رہی ہے ہمارے بعض تعلیمی اداروں کے اندر، یا ہمارے جو بعض بہت لبرل قسم کے ایکسٹرا کہتے ہیں جو لبرل لوگ ہیں وہ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے کہ ہیروز ہیں کون ہمارے؟ راجہ داہر ہیرو ہے یا محمد بن قاسم ہیرو ہے؟ وہ بھی ہیں سب ہیں۔ یہ آپ نے بڑا، یہ تو آپ نے نیا زاویہ دے دیا کہ وہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں۔ ہاں بھائی دیکھیے کتنی انوکھی ہماری سرزمین ہے۔ جی موہنجو دارو سے قبل مہر گڑھ ہے بلوچستان میں سیبی کے قریب۔ بڑا سانحہ یہ ہے کہ کل میں لاہور میں ایک تقریب میں تھا، بہت ہی معزز پاکستانی موجود تھے، اور ان 300 لوگوں میں سے شاید ہی ایک یا دو کو پتا تھا کہ مہر گڑھ کیا ہے۔ مانے لا علمی کا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہر گڑھ جہاں پر ہماری انڈس ویلی سیولائزیشن سے 4000 سال قبل ثبوت ہے وہاں پر کہ کتنی ایک خوبصورت آرٹسٹک قسم کی ایک کلچر ابھرا تھا، اور اس کے بعد موہنجو دارو اور ہرپا نے اس کو جاری رکھا۔ تو ہمارے علاقے میں ایک گلدستہ ہے تاریخی اثرات کا، چاہے وہ پری ہسٹورک ہو، چاہے وہ آرین ہو، گریک ہو، جینزم کا ہو اثر، ہندوازم کا ہو، بدھزم کا ہو۔ بدھزم بہت پھیلاوا تھا پنجاب، جو آج کا ہے ہمارے پاس، جی ہاں ٹیکسلا ہے۔ تو اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ آخر اسلام آخری پیغام ہے، وہ آیا ہے 1400 سال قبل، تو ہم کیسے رد کر دیں کہ 1400 سال سے قبل جو یقیناً جو کتاب ہمیں ملی ہے قرآن شریف، وہ ہے آخری کتاب، لیکن تہذیب اور رہن سہن اور بولی اور رواج یہ کئی ہزاروں سال کی تہذیب ہوتی ہے جو ساری دنیا میں لوگ محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہماری تاریخ ویسے رد نہیں کرتی جو آپ فرما رہے ہیں، ہڑپا بھی ہم پڑھتے ہیں، موہنجو دارو کی بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں، آرینز کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن قومیں ظاہر ہے کہ اپنا جب تاریخ لکھتی ہیں، پاکستان کا بیانیہ بناتی ہیں، تو قائد اعظم کہتے تھے نا کہ جی وہ پہلا مسلمان جو تھے وہ محمد بن قاسم تھے جو پاکستان آئے تھے، بے شک ان کو پاکستانی ہونے کا احساس نہ ہو، تو قومیں اپنی تاریخ بھی اپنے حساب سے لکھتی ہے، اپنی سیاسی اور اس کی ضرورتوں کے حساب سے۔ جی عامر صاحب دیکھیے، اس پہ تحقیق پوری نہیں ہوئی، میں یہ نہیں ڈسپیوٹ کر رہا ہوں کہ محمد بن قاسم سب سے زیادہ واضح طور پر یاد کیے جاتے ہیں کہ وہ آ کر انہوں نے بعض جگہوں پر حملہ کیا اور اسلام کا پیغام اپنی جانب سے لائے۔ اس سے قبل تحقیق کی ابھی ضرورت ہے کہ بائی لینڈ محمد بن قاسم تو سمندر کے ذریعے آئے، بائی لینڈ عربین علاقوں سے، پرشین علاقوں سے آلریڈی بلوچستان کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچایا جا چکا تھا، جس وقت جنوبی سرحد سے یعنی کہ میریٹائم فرنٹیئر سے محمد بن قاسم داخل ہوئے۔ تو ابھی بھی تحقیق، کیونکہ میں جیسے کہتا ہوں انگریزی کا یہ فکرہ ہے میرا پسندیدہ، ہسٹری از دا بگیسٹ مسٹری، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل ایک ان نون فیوچر ہے نا، ہمیں پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تاریخ بھی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک ہمیں تاریخ کا پوری طرح نہیں پتا۔ دلچسپ بات تاریخ کی یہ ہے کہ اس کو ایک ایونٹ کو اس کی مختلف طریقہ سے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، ایک ہی چیز کی اپنے زاویے سے اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جی سوری نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کتنا بڑا سانحہ ہے کہ ہم نہ موہنجو دارو کو صحیح طور پر ہم نے ابھی بھی تحقیق کی ہے، کئی لیئرز ہیں جو ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پہچانیں۔ اس سے بھی زیادہ سانحہ ہے مہر گڑھ میں، جہاں دو قبائل کے اختلاف کی وجہ سے جو بیرون ملک کے آرکیولوجسٹ آئے تھے، جو ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں مدد کر رہے تھے کہ آپ اپنی تاریخ کو پہچانیں، ان کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور آج وہ سنسان پڑا ہوا ہے،
no proper archaeological work is being done. تو جب ہم اپنی ہی تاریخ کو نہیں جانتے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر پاکستان کی شناخت صرف جب شروع ہوئی جب محمد بن قاسم صاحب تشریف لائے؟ اس سے پہلے بھی عرب سوداگر آ سکتے ہیں، اسلام کا پیغام پھیلایا جا سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں نے غلطی کی کہ وہ جو پروگرام کے پہلے حصے میں یہ پوچھنے کی کہ پاکستان جو کچھ پا سکتا تھا وہ کیا بھرپور طریقے سے پا سکا، نہیں پا سکا، کیا وجوہات تھیں کہ ہم اپنے پورے پوٹینشل کو جو ہے ریلائز نہیں کر پائے؟ نہیں، وجوہات کئی ہیں۔ نمبر ون آف کورس کہ جو ہماری ورثے میں ملنے والی، ہزاروں سال ورثے میں ملنے والی برابری کا اصول، اینٹی ایلیٹزم، جس طرح میں نے آپ کو مثال دیا موہنجو دڑو کا، ہم نے اس کو رد کر ایلیٹزم کو زیادہ فروغ دیا، اقتدار کو، ہتھیار کو، اسلحہ کو، جبر کو، غیر برابری کو، سرمایہ داری کو۔ تو جب اس کو زور دیا جائے گا بعض حلقوں سے تو obviously جو جمہوری، اور جمہوری کا مطلب صرف پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی اپنا رائے کا اظہار کرنے کی بات نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے قدریں، جمہوری قدریں، چاہے وہ گھرانے میں ہو، محلے میں ہوں، سڑک پر ہوں، اپنی تہذیب، اپنا عمل، کس طرح بیہیو کرتے ہیں، دوسرے کا احترام کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جمہوری نظام کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو بڑی حد تک یہ جو ہم نے راج کا، یہ جو بادشاہت کے تصور کو تسلیم کیا، اور اس کے کچھ مثبت پہلو تھے لیکن اس کے بڑے منفی پہلو تھے، اور راج کا تصور برطانوی دور میں بھی جاری رہا، وہ برٹش راج بن گیا، اور اس کے پھر خلاف احتجاج ہوا، اور وہ ایک جمہوریت کو صحیح معنوں میں صرف الیکشن کروانا جمہوریت کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا ایک ثقافت احترام کی، ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ اور جمہوریت کا سب سے اچھا ڈیفینیشن البرٹ کیمو، ایک فرانسیسی فلسفر تھے اور رائٹر تھے، انہوں نے کیا کہا کہ جمہوریت کا اصل مقصد ہے اکثریت کا تحفظ نہیں بلکہ اقلیت کا تحفظ، مائنورٹی رائٹ۔ وہ تو ہماری حکمراں اقلیت کا بڑا اچھا تحفظ ہو رہا ہے، مطلب شاہانہ جمہوریت ہے، خواص کی جمہوریت ہے۔ لیکن 2 منٹ رہ گئے، میں بڑا ایک آخری اہم سوال، اس پہ بہت بات ہو چکی ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، ان کا کیا مطلب ویژن تھا؟ ان کا ویژن یہ تھا، ایک سب سے پہلے تو پڑھا لکھا، تعلیم بالکل آپٹیمل 100% زندگی رکھنے والی قوم، جو پڑھی لکھی قوم ہو، تعلیم کے بلند سے بلند معیار تک پہنچے، نمبر 1۔ نمبر 2، لڑکیوں کو اور خواتین کو خود مختار بنانا، ان کو خود فیصلے کرنے کا حوصلہ دینا، اور ان کو ممکن بنانا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ ان کی زندگی کیا ہوگی، کس سے وہ شادی کریں گی، کہاں وہ جائیں گی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کس طرح کی زندگی وہ بنائیں گی، اور بھرپور طور پر قوم کے امور میں حصہ لینا۔ تو وہ دوسرا تھا۔ اور تیسرا تھا مشورہ، بحث، مباحثہ، پرامن طور پر دوسرے کی بات کو سننا، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، باوجود اختلاف کے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی آپ ان پیٹریوٹک ہیں، یا آپ ریاست کے خلاف ہیں، یا آپ اسلام کے خلاف ہیں، بلکہ ہر ایک کی بات کو احترام کے ساتھ سننا، ہر انسان کی عزت کرنا، چاہے وہ ٹھیلے والا ہو، یا چاہے وہ ڈرائیور ہو، چاہے وہ ایک اسکالر ہو۔ بہت شکریہ جاوید جبار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے جاوید جبار کو سنی۔